بسم اللہ الرحمن الرحیم. کب تک کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سلیم ساتیانی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین, آج میرے ساتھ دو مہمان شخصیات جو تشریف فرما ہے, ان کا تعلق ایجوکیشن سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے بہت بڑا کام کر رہی ہے. اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کام کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, اور کیا کیا کام کی ضرورت ہے, اسی حوالے سے آج میں گفتگو کروں گا. اور یہ کہوں گا کہ کام نہیں ہے, کچھ ایک دو جملے کام کے حوالے سے کہوں گا, اور پھر اس کے بعد ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور پھر ان سے سوالات کا سلسلے کا آغاز کرتے. ایک دو چار جملے. کام نہیں ہے, کام ہے, کام ہو گیا, کام ہوگا, کام تھا, کام نکل گیا, کام دیا ہوا ہے, کام لیا ہے, کام کیا ہے. زندگی انہی سوالوں سے عبارت ہے اور انہی کے گرد گھوم رہی ہے. کام سے کام نکلتا ہے اور کام کو کام سمجھنا ہوتا ہے. کام پر سوچنا کام کے لیے ضروری ہے, اور کام کرے تو کام سمجھ میں آتا ہے, اور کام کو کام ہی سدھارتا ہے, اور کام سے نظر ہٹ جائے تو کام رک جاتا ہے. کام لینا کام کرنے سے زیادہ مشکل ہے. کام چھوڑنا پھر کرنا پھر چھوڑنا کام کو برباد کر دیتا ہے. کام کرنے والا ہی جواب دے سکتا ہے اور حل تلاش کرتا ہے. کام نہ کرنے والا سوال کرتا اور کام کو سمجھتا نہیں ہے. کام کا ہو جانا کامیابی کہلاتا ہے, اور کام کا نہ ہونا ناکامی کہلاتا. ناظرین, یہ لوگ اپنے ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر جو کام کر رہے ہیں اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہے جو ایجوکیشن کی, اس پر کس طریقے سے نظر ثانی کی جا سکتی ہے, اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور کیا واقعی یہ بہتر ہے یا اس میں ابھی کتنی ضرورت ہے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے نو ڈاؤٹ کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا, اور گزشتہ 15 سے 20 سال سے اس ایجوکیشن کی فیلڈ سے منسلک ہے. کوچنگ سینٹر کے آغاز کے ساتھ ساتھ اسکولنگ سسٹم کی طرف بھی بڑھے, اور ناشانے اتنے ساری چیزیں انہوں نے اپنے اس نشیب و فراز میں دیکھی. اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت ایجوکیشن کہاں کھڑی ہے اور اسے کس طریقے سے کیا جا رہا ہے. اس پر آج سوالات کریں گے. میں گروپ آف اسکول اینڈ انسٹیٹیوشن کے جناب مکرم حسین صدیقی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما, انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر, الحمدللہ, اللہ کا. میرے ساتھ دوسری مہمان ہے, اور میرے پاس ڈیزینیشن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں ان کی, تو میں صرف چھوٹا سا انٹروڈکشن کرا کے پھر انہی سے پوچھیں گے کہ وہ کن کن جگہوں پہ اور کیا کیا کام کری. فاؤنڈر ہے, سی او ہے سنیپرا کی, محترمہ قرۃ العین عینی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر, آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ جو ہو میک انسٹیٹیوٹ کے ٹیوشن کے حوالے سے کام کر رہے, کوچنگ سینٹر کے حوالے سے کام کر رہے, اسکولنگ کے سسٹم کے حوالے سے کام کر رہے, تو یہ میک آپ نے کیا نام رکھا, کیوں رکھا, اور کب سے اس کا آغاز کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی, اس کا آغاز ہم نے 1997 میں کیا تھا, اور 1997 کو یہ 29واں سال چل رہا ہے. میک کالجیٹ کے نام سے ہم نے ادارے کا آغاز کیا تھا. دراصل ہم 3 دوست تھے جن کے ناموں کا فرسٹ لیٹر میک بنا, اور الحمدللہ محنت کری اور اللہ نے اس میں ہمیں کامیابی عطا کی. تو ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا کیمپس کھلتے چلے گئے, اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب تک جاری ہیں ہم کامیابی کے ساتھ. تو سر, یہ جو آپ اس وقت تک کتنے آپ کے کہتے کالجیٹ ہے اور کتنے آپ کے اسکولس ہیں اس حوالے سے؟ سر, میرے میک کالجیٹ کے 8 کیمپسز ہیں ماشاءاللہ کراچی میں, اور 5 اسکول ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ بھی مزید گفتگو کرتے ہیں. سر, آپ کی طرف میڈم آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ میں جب یہ ڈیزینیشن کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ آپ لیڈرشپ ماسٹر ٹرینر بھی ہے, سی پی ڈی اسٹینڈرڈ آفس یو کے فیلو ممبر بھی ہیں ماشاءاللہ, سی پی ڈی ریسرچ انسٹیٹیوشن یو کے ہے, ایتھورائز ماسٹر ٹرینر ہے, اسکل ڈیولپمنٹ کونسل کراچی کے ایک پروجیکٹ آف منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ گورنمنٹ آف پاکستان. سب اتنی ساری چیزیں آپ کیسے کر لیتی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. جزاک اللہ فرسٹ آف آل کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا, اور میں ضرور اس بات کا جواب دوں گی, لیکن یہ جو کام پہ آپ نے بات کی ہے دیٹ از امیزنگ یو نو. اور اس میں ایک بات کہ کام رک رک کے, جو آپ نے جملہ بولا,
if it's still I could not remember the words in fact, لیکن اس کا اگر میں میننگ دیکھوں کہ رک رک کے جو کام ہے یار چھوڑ کے کبھی کرنا اور نہ کرنا یہ کام کو برباد کر دیتا ہے. In other words, if you can see, this is CPD in fact. Sayyida Quratlan here. I'm serving, as a CEO and Chief Academic Officer in SANAPRA. And we are the first one in Pakistan, and you can consider as a pioneer who offered internationally accredited CPD training courses. یہ جو CPD ٹریننگ کورسز ہیں they are accredited for 60+ countries. وہ اس سوال کی طرف تو آتا ہوں میں آپ سے یہ پوچھا اتنی ساری چیزیں کر کیسے لیتی ہیں, کیسے ٹائم نکالتی ہے, کس طریقے سے کیسے لیتی ہیں, یہ والا کام نہیں کرتی جو آپ نے بتایا نا کہ رک کے کبھی کرنا اور چھوڑ دینا جو بربادی بچے بھی ہیں ماشاءاللہ, شوہر بھی ہے, آپ ساری فیملی کو کیسے ٹائم دیتی ہے, کس طریقے سے آپ اس کو مینیج کرتی ہے؟ یہ اس کا جواب میں صرف آپ کو ایسے دوں گی کہ CPD ایکچولی ایک مستقل یا کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کو کہتے ہیں. تو اگر ہم جیسے کہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے نا, ایک حدیث ہے کہ مستقل اور تھوڑا عمل جو ہے انسان کو بالآخر کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے, تو بالکل اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کا مطلب آپ شوہر کو تھوڑا کم وقت دیتی ہیں, بچوں کو تھوڑا کم وقت دیتی ہے, پھر اپنے آپ کو تھوڑا کم دیتی ہے. فیملی کا ٹائم اپنی جگہ پر ہے اور بچوں کا ٹائم بھی اپنی جگہ پر ہے, اور یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے ویسے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ پرسنل اور پروفیشنل لائف میں ایک بیلنس کریٹ کریں. تو کس طرح شیڈول بناتی ہیں آپ اپنے ایک اگر ویک؟ اچھا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے, ہر چیز کو اسکیجول کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا یہ بھی ہمیں ایز اے لیڈر پتہ ہونا چاہیے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اتنے سارے جب صبح اٹھتے ہیں نا اور سوچتے ہیں کہ آج میں نے 20 کام کرنے ہیں, تو بہت سے لوگ تو لکھ لیتے ہیں اور بہت سے لوگ لائن اپ کر لیتے ہیں, پرائیورٹائز کر لیتے ہیں, اسکیجول کر لیتے ہیں, ہے نا. لیکن ہر چیز اسکیجول کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو آپ کے شوہر آپ سے کوئی کچھ کہتے نہیں ہے کہ آپ ادھر لگی ہوئی ہیں؟ اس لیے نہیں کہتے کہ ان کو ٹائم مل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس پہ بھی آتے ہیں. سر آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ 29 سال ایک بہت طویل عرصہ ہوتا ہے ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر. 29 سال پہلے کی ایجوکیشن اور ابھی کی ایجوکیشن میں کیا امپرومنٹ آ گئی ہے اور کیا فرق آ گیا اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ سر 29 سال تو میں کالجیٹ کو ہوئے ہیں, اور 1997 سے میں کالجیٹ کی ابتدا ہوئی, لیکن الحمدللہ میں 1989 سے جب میں خود انٹر میں ہوا کرتا تھا میں اس وقت سے پڑھا رہا ہوں. تو اس وقت کے پڑھانے میں اور اس وقت زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے, بچوں میں اور پڑھانے والوں میں. ڈیڈیکیشن دونوں طرف سے کم ہوئی ہے اور ٹیلنٹ بچوں میں بڑھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچوں کا ٹیلنٹ کم ہو گیا ہے, بچوں میں ٹیلنٹ بڑھا ہے. بے وقوف بچے شاید آج کل پیدا ہی نہیں ہوتے, اور بہت ٹیلنٹ ہے ان میں, لیکن ان کا ٹیلنٹ مختلف چیزوں میں ڈائیورٹ ہوا ہے, اور جن میں سر فہرست ان کا موبائل ہے, جس کی وجہ سے ان کی تعلیمی قابلیت یا ٹائم دینے کا جو سسٹم تھا اس میں کمی آئی ہے, جس کی وجہ سے بچے ہمارے ٹیلنٹڈ بہت ہیں لیکن ٹائم پڑھائی کو جتنا دینا چاہیے تھا انہیں آج کل وہ بچے وہ ٹائم نہیں دے رہے. جبکہ میں اگر ماضی میں جاؤں, جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا, جب میں خود پڑھتا تھا, تو اس وقت اتنی ترقی نہیں تھی, موبائل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, گھروں میں ٹیلی فون بھی نہیں تھا, ایک PT بھی تھا جس کو بہت مخصوص ٹائمنگ میں دیکھا جاتا تھا اور تمام ٹائم پھر اس کے بعد پڑھائی میں لگتا تھا. اب اتنی ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کے پاس, بڑوں کے پاس. ٹی وی شام میں سٹارٹ ہوتا تھا, اب بند ہی نہیں ہوتا, تو بہت سے گھروں میں تو دن بھر مختلف چینل دیکھے جاتے ہیں. تو جب ماحول ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا تو پڑھائی میں فرق تو پڑے گا, اور اچھا خاصا ڈفرینس کریٹ ہو چکا ہے اس دور کی پڑھائی میں اور اب کی پڑھائی میں. سر استاد کا کتنا کردار ہے؟ استاد ماضی کا استاد اور آج مستقبل کا استاد, ان میں فرق کیوں آ گیا, اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں, استاد تو استاد ہی ہوتا ہے, اور اس کا صدیوں پہلے بھی وہی کام تھا اور ابھی بھی وہی کام ہے. دراصل بات یہ ہے کہ ضروریات زندگی اتنی بڑھ گئی ہیں ہر کسی کی کہ ان کو میٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا کمرشل ہونا پڑا, اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی استادی میں کمی آ گئی ہے, ٹیلنٹ میں کمی نہیں آئی ہے.
اور وہ جو استاد ہوا کرتے تھے دور بھی ویسے ہی تھا, سادہ دور تھا. اس سادہ دور میں ان کی پوری ڈیڈیکیشن ہوا کرتی تھی بچوں کو پڑھانے میں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس میں کمی آتی چلی گئی, اور کام وہی ہے لیکن بہرحال پروفیشنل طریقے سے ہو رہا ہے, اور اس میں آمدنی کے ذرائع شامل ہو گئے. میں آپ سے دوسرا بھی سوال کرتا ہوا یا سوال کرتا ہوا چھوڑتے ہوئے جاتا ہوں کہ چیکنگ کا جو پوائنٹ ہے, جو پرنسپل کی چیکنگ, جو انچارجوں کی چیکنگ, اس حوالے سے ماضی کے اور ابھی کے اندر کیا فرق آ گیا؟ یعنی آپ کی طرف آتا ہوں, یہ سوال پھر میں جواب آپ سے لیتا ہوں. یعنی آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں, استاد کا ہی سوال لے کے پھر آپ کے سی پی ڈی کی طرف آتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, آپ کیا سمجھ رہی ہیں, کیا محسوس کر رہی ہیں, کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جو آپ نے سیم کوشچن سے کیا ہے, میں اس چیز سے سر کی ایگری کروں گی کہ ڈیفینیٹلی ڈیڈیکیشن میں اگر پہلے دیکھا جائے جو ہمارے ٹیچرس تھے اینڈ دے ور فلی ڈیڈیکیٹڈ ان فیکٹ, اور ان کو ایک ایک بچے کی ہر چیز کی فکر بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ابھی بھی کچھ ایسے ٹیچرز ہیں ان فیکٹ, ایسا نہیں ہے کہ اب ایسے ٹیچرز نہیں ہیں یا اس قسم کا, لیکن ہاں ڈیفینیٹلی پرائیورٹیز کا فرق آیا ہے, پریفرنسز چینج ہوئی ہیں. پہلے اگر ان ٹیچرس کی پریفرنس یہ ہوتی تھی فار ایگزامپل کہ انہوں نے تھورلی اپنا ٹائم جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دینا ہے, اب ان کی پریفرنسز میں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بہت سارے ایپس آ گئے ہیں, بہت سارے گیجٹس ان کے پاس ہیں, ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی, خالی وہ نہیں بلکہ ان کی فیملی ڈیمانڈس بھی بہت ساری. پھر سوسائٹی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. دیکھیں ایک انسان اپنی نیڈس کے حساب سے چیزیں کیری کرتا ہے. اب یہ بہت ساری تھیوریز اس پہ بات کرتی ہیں, لیکن ہم سمپلی اگر یہ بات کریں کہ ایک ایسا شخص فار ایگزامپل جس کی بیسک فزیولوجیکل نیڈس پوری نہیں ہوئی ہیں, اس کے سامنے پڑھائی اب غیر ضروری ہو جائے گی, ہے نا. پہلے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی بیسک نیڈس کو فلفل کرے, ان ادر ورڈز آپ اس کو روٹی کپڑا مکان کر لیں. تو اگر آج یہ معاشی جو ناہمواری جیسے کہتے ہیں نا, جو سوشل ہم کنڈیشن دیکھ رہے ہیں پاکستان کی, اس میں ابھی کتنی جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ چاہے سوشل سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہوں یا پولیٹیکل سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہوں, جاب اپرچونیٹیز بن نہیں رہی ہیں, نئے پروجیکٹس کھل نہیں رہے ہیں, لوگ اسکلز کی طرف نہیں جانا چاہ رہے ہیں. ہم کیا ضرور یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہم اسکلز ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ اسکلز کی طرف جانا چاہیے, اسکل کا دور ہے. ویسے میں اگر سی پی ڈی کی بات کروں گی تو میں سی پی ڈی ہے کیا ہے, اسکل کو میں کسی اور طریقے سے ڈیفائن کرتی ہوں. آپ نے وہ ایک میں نے اپنے بچپن سے سنا ہے اور آپ نے بھی یقیناً سنا ہو کہ ہنر مند شخص جو ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا ہے نا, اس طرح کا ایک کوٹیشن بھی ہے یا ایسا ہے. ہاں اسکل بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن آج کے دور میں کیا آپ ایگری کرتی ہیں, یہاں تو ہمارے یہاں تو دسترخوان اتنے لگے ہوئے ہیں, اتنی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں اسکلس کو نا ڈیفائن کرنے کے لیے. اور جو آپ نے سی پی ڈی کا بھی پوچھا ہے کہ سی پی ڈی کیا ہے, میں ان دونوں کا ایک ہی جواب دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے, سی پی ڈی کو ویسے میں نے اس کا ایبریویشن تو آپ کے ہے انفیکٹ, اور اس کو اگر آپ ویسے بولیں تو یہ کانٹیننگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ, یہ ایسی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا یہ ڈفرینٹ ہے, ٹریننگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور سی پی ڈی یا کانٹیننگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے دونوں سوالوں کا جواب مل جائے گا. ٹریننگز جو ہوتی ہیں ہمیں کسی سرٹن یا اسپیسیفک لیول کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے کورسز یا اپرچونیٹیز جو ہوتی ہیں ہمیں بیسک سے لے کے کمپریہنسو لیول تک لے کے جا سکتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کہیں رک بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سی پی ڈیز یا کانٹیننگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے جو کورسز, ٹریننگز یا اپرچونیٹیز ہوتی ہیں یہ آپ کو بیسک سے لے کے میسٹری لیول تک لے کے جاتے ہیں اور اس سائیکل کو ریگولیٹ بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کی ایکیڈیمک اور پروفیشنل کوالیفیکیشنز آبسلیٹ نہ ہو جائیں, ریگولیٹڈ رہیں. کیونکہ ریسرچرز یہ باتیں کہتی ہیں, تمام ریسرچرز, ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسنٹ ریسرچرز جو ہیں وہ اس بات پہ ایگری کرتی ہیں کہ کوئی بھی کوالیفیکیشن منیمم 2 ایئرس یا میکسیمم 3 ایئرس تک ہی ہو سکتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا فیکلٹی ان فیکٹ. لیکن 3 سال کے بعد آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہو جاتی ہے. اور دیر آر نمبر آف ٹیکنالوجیز, 50 ادر ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جو ایجوکیشن میں استعمال ہوتی ہیں. تو اتنی کوئکلی ٹیکنالوجیز اپڈیٹ ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی ڈگری کی ہے, کسی بھی فیکلٹی میں کی ہے, آرٹس میں کی ہے, سائنس میں کی ہے یا کمپیوٹر سائنس میں کی ہے, تو 3 سال تک آپ وہ ڈگری ریگولیٹ نہیں کر سکتے انلیس اینڈ انٹل کہ آپ سی پی ڈیز نہ کریں, آپ اپنے آپ کو کوئکلی اپڈیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, اٹ از نیسسری. اب ایسا نہیں ہے, میں ایک سمپل ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ بھی دیتی ہوں
کہ اگر ہمیں بھوک لگتی نا دن میں, ہم سب کو یہ لگتی ہے انفیکٹ, ہم دن میں 3 دفعہ تو کھانا کھا لیتے ہیں. اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم 3 دفعہ کھانا کھا لیتے ہیں, لیکن اپنا ایک MBA ہم 50 سال چلاتے ہیں. ہم اپنا ایک BA 20 سال تک ہم ٹیگ کرتے ہیں کہ وی ہیو ڈن دس پرٹیکولر کوالیفیکیشن. انفیکٹ تو کوئی بھی کوالیفیکیشن, تعلیم کی اہمیت بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفع بخش علم یا وہ علم جو پروڈکٹیو ہو, انفیکٹ جس کو ریلیونٹ نالج کہتے ہیں, تو خالی علم حاصل کرنے کی تو اسلام میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ علم جو انسانیت کو فائدہ دے سکے, وہ علم جو سوسائٹی کو بینیفٹ کر سکے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ریلیونٹ نالج. تو ریلیونٹ نالج اپنے آپ کو مستقل اپڈیٹ کرتے رہنا, تاکہ تو CPD ایکچولی کیا ہے, یہ آپ کی کوالیفیکیشنس کو, وہ چاہے گریجویشنس ہو, ماسٹرز ہو, یا لیول 7 کوالیفیکیشنس ہوں, PhDs ہوں, ڈاکٹریٹ ہو, لیول 8 کوالیفیکیشنس ہوں, ان کو آبسلیٹ ہونے سے بچاتا ہے. when you are going to quickly learn the things in fact جو نیو ٹیکنالوجیز ہیں in fact. اور یہ کیا ہے جو اسکل کی بات ہے نا, اسکل 2 طریقے سے ہوتی ہے. I will take a minute or two in fact, تو آپ کی بات کا یہ جواب کمپلیٹ ہو جائے گا. ایک اسکل وہ ہوتی ہے جو آپ نالج کے تھرو حاصل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دنیا کے جتنے بھی لرننگ ایکسپیرینسز ہیں نا, لرننگ ایکسپیرینسز ہم کہتے ہیں وہ چاہے کلاس روم میں لیسن ہو, کلاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہو, یا آپ میں کچھ بھی کر رہے آپ سے گفتگو کرتا ہوں, مجھے اشارہ بریک کا ہو رہا ہے, پھر بریک کے بعد آپ سے گفتگو. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام کب تک. اچھا قرۃ العین, آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور پھر اس کے بعد ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا. کیا فرما رہی تھیں آپ؟ میں اسکلس کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ اسکل ڈیولپمنٹ امپورٹنٹ ہے, لیکن اسکل 2 طریقے سے بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو دنیا میں جتنے بھی لرننگ ایکسپیرینسز ہیں نا, آپ سائنس پڑھ رہے ہوں, انجینئرنگ پڑھ رہے ہوں, کچھ بھی پڑھ رہے ہوں, ہر لرننگ ایکسپیرینس کا بس ایک ہی گول ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کو بینیفٹ کریں. آرٹس پڑھ کے بینیفٹ کریں, سائنس پڑھ کے بینیفٹ کریں, اسکل سیکھ کے بینیفٹ کریں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ سوسائٹی کو بینیفٹ کرتے ہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں کنٹینیوسلی. آپ نے بہت سارے ڈاکٹرز ایسے دیکھے ہوں گے, MBBS کیا ہوا ہے, انہوں نے گولڈ میڈلسٹ ہیں, ہاؤس جاب بھی کی ہوئی ہے, ان کی اسکل بھی ہوئی ہوئی ہے, بٹ دے آر ناٹ سرونگ ایز اے ڈاکٹر. ان فیکٹ ایسے بہت سے آتھرس کو میں جانتی ہوں, بہت اچھا لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آتا ہے, کیپیبلٹیز بھی ہیں, اچھا لکھیں گے, کبھی لکھا بھی ہوگا, ایکسپیرینس بھی ہوگا, بٹ ناٹ رائٹنگ اینی تھنگ رائٹ ناؤ. ان فیکٹ تو ایسے پروفیشنلز جن کی کوالیفیکیشن کمپلیٹ ہے اور زبردست کوالیفیکیشنز ہیں, ان کی اسکل بھی کمپلیٹ ہے, تجربہ بھی ہے ان کے پاس کام کرنے کا, لیکن جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کو 2 چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اگر وہ جاب لینے جاتے ہیں تو ان کے پاس اسکل گیپ کا کوشچن مارک ہوتا ہے. مارکیٹ ان سے یہ کوشچن کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس تو آپ تو فریش ہیں, انفیکٹ جزاک اللہ, اور آپ کے پاس تو یہ لرننگ اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی یا ارننگ اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی. تو ہم پھر وہی کھڑے ہوتے ہیں کہ میں نے MBA کر لیا فار ایگزامپل, کوالیفیکیشن میری کمپلیٹ ہے, اس کے بعد میں نے پریکٹس بھی کی, انٹرنشپ بھی کی, سرو بھی کیا, لیکن مارکیٹ میں جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے کہ آپ فریش ہیں, آپ کو وہ ارننگ نہیں ملے گی. تو اسکل جو ہے نا, ایکچولی آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ اٹ فرسٹ ان فیکٹ, کہ اسکل جو ہے 2 طریقے سے ریگولیٹ ہوتی ہے. ایک وہ ہے جو آپ نالج کے روٹ سے لے کے آتے ہیں, کہ پہلے تعلیم حاصل کریں گے, پھر آپ اپنی پریکٹس کریں گے, اور ایک آپ اپنی ایبلٹیز کے تھرو لے کے آتے ہیں اسکل, ٹھیک ہے. تو اسکل دونوں طریقے سے بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے جو آپ اپنی ایبلٹیز کے تھرو لے کے آتے ہیں. اچھا سر, آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو میں نے دیکھا آپ کو اور سنا بھی ہے کہ آپ جو یہ کوچنگ سینٹر ہے یا اسکول ہے, اس کے اندر آپ خود بھی پڑھا رہے ہیں. اکثر میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے جو اسکولوں کے مالکان ہیں, کوچنگ سینٹر کے, وہ صرف انتظامیہ کو دیکھتے, سب چیزوں کو دیکھتے, خود اس کے اندر انوالو نہیں ہوتے. آپ کی کیا انوالومنٹ ہے؟ جی الحمدللہ میں خود بھی پڑھاتا ہوں, اور 9th کلاس سے لے کر گریجویشن تک, اور بہت ضروری ہے پڑھانا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کام کو ایز اے بزنس لیا ہوا ہے, وہ اپنے آفس بنا کر بیٹھتے ہیں اور دیگر ٹیچرز کو ہائر کر کے پڑھواتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں خود بھی پڑھاتا ہوں اور دیگر معاملات بھی اپنے ایڈمن کے دیکھتا ہوں, اور بہت اچھا لگتا ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میں بچوں کو گروم کرنے کے لیے پڑھاتا ہوں. میرا پیشن ہے کہ بچے اگر مجھ سے پڑھ لیں تو انہیں گروم ہونا چاہیے.
ورنہ ایسے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں. ان کے اندر اسکل ڈیولپ ہونی چاہیے, ان کے اندر سوچنے کی صلاحیتیں پیدا ہونی چاہیے, ان کے اندر اپنا کل آج سے بہتر بنانے کی جستجو پیدا ہونی چاہیے. ادروائز خالی پڑھانے سے, خالی رٹوانے سے کوئی فائدہ نہیں. ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا نہ ہونے دیں. یہ بیک اسکولنگ سسٹم کا آغاز آپ نے کب کیا تھا؟ ذرا یہ میں دوبارہ اسی سوال کی طرف آتا ہوں. سر 1997 میں کالجیٹ کا آغاز ہوا تھا, اور ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ آ رہے تھے ان کو پڑھا کر اندازہ ہوا کہ ان بچوں کی تربیت بیسک سے ضروری ہے, بنیاد سے ضروری ہے. تو اب ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے, بلکہ ہر کوچنگ میں 9th کلاس سے آتا ہے, تربیت کی جو عمر ہوتی ہے وہ اسٹارٹنگ کی ہوتی ہے, اور اس لیول پر پاسبل نہیں ہے کہ مشکل ہے, پاسبل تو ہے خیر مشکل ہے. اس لیے یہ سوچ رکھتے ہوئے کہ ہم اپنی مرضی سے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف ڈھالیں گے اور انہیں ایک اچھا اسٹوڈنٹ بنانے کے بعد ایک اچھا انسان, ایک اچھا بزنس مین, ایک اچھا ڈاکٹر. دوسروں کے مقابلے میں آپ کے اسکول میں اگر کوچنگ کے اندر اگر میں گفتگو کروں, کیا ایسی منفرد چیز ہے, کیوں آپ کی طرف آئیں لوگ, کیوں آپ نے کیا ایسی چیز کی ہوئی ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہوں؟ میرے وہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ سکے اس بات کو. جی بالکل, پوچھنا چاہیے یہ بات, اور میں اس بات کو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ کوئی گورنمنٹ ٹیچر گورنمنٹ اسکول کا ہو یا کالج کا ہو اپنے بچے کو گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھاتا, وہ ہمارے پاس لے کر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں کچھ تو ڈفرینس ہے, اور الحمدللہ مجھ میں ڈفرینس یہ ہے کہ میں اتنے اداروں کا اونر ہوں, اس کے باوجود بھی میں اپنے کوچنگ سے لے کر اسکول تک میں خود پڑھاتا ہوں. مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی جب تک بچے اچھے گروم ہو کر میرے ادارے سے نہ نکلیں, نمبر 1. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے اپنے بچے بھی میرے ہی اداروں سے پڑھیں, میرے اپنے بچے بھی میرے ہی اسکول سے میٹرک کیا ہے, میری ہی کوچنگ سے انہوں نے انٹر تک پڑھ کر ماشاءاللہ بڑی بڑی جگہوں پر موجود ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی. تو یہ فرق ہے ہم میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا بچوں کو گروم کرتے ہیں, بہت اچھا پڑھاتے ہیں, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اپنے ہی اداروں میں پڑھا رہے ہیں. ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم بھی گورنمنٹ ٹیچرز کی طرح اچھے ادارے ڈھونڈتے کم سے کم اپنے بچوں کے لیے. تو یہ فرق ہے ہم میں الحمدللہ. اچھا, ایک اور سوال انیک سے کرتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. سر یہ کیا کہتے ہیں, یہ سی پی ٹی کورس کون جوائن کر سکتا ہے؟ سی پی ٹی کورس جو ہے, کورسز ہیں یا ٹریننگ اپرچونیٹیز کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے. دیکھیں, ایک جیسے ہم کوالیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں, جیسے سارا بھی بات کر رہے ہیں, کوالیفیکیشن کے بینچ مارکس ہوتے ہیں. آپ انٹرمیڈیٹ نہیں کر سکتے انلیس اینڈ انٹل کہ آپ نے میٹرک نہ کیا ہو, ہے نا. اسی طرح آپ گریجویشن نہیں کر سکتے آپ نے انٹر نہ کیا ہو. لیکن سی پی ڈی جو کہ اسکلز ہے, تو اسکلز کو کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے, اینی ون. اس کا کرائٹیریاز ڈفرینٹ ہیں. انفیکٹ وہ ٹیچرز ہوں, وہ لیڈرز ہوں, ڈائریکٹرز ہوں. ہم سنیپرا کے پلیٹ فارم سے جو کورسز کرا رہے ہیں ان میں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں, ایگزیکٹوس کے لیے بھی ہیں, اس میں ایجوکیشنل لیڈرشپ کے کورسز بھی ہیں, اس میں ایڈوانس سرٹیفکیٹ کریکلم ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا بھی ہم آفر کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے جو کریکلم کے کورسز آفر کیے اس میں 35 بیچز ہیں, اور الحمدللہ ابھی ریسنٹلی رینجرز پبلک اسکول اینڈ کالج کے کافی سارے جو سیکٹرز ہیں ان کے اسکولز ہمارے ساتھ ہیں, اے پی ایس کے, بیکن ہاؤس کے, اور اچھے سیٹ اپس کے جو ہمارے پاس انسٹرکشنل ڈیزائنرز ہیں. اچھے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ڈفرینس ہے چینز میں, اسٹیبلش سیٹ اپس میں اور اچھے سیٹ اپس میں فرق ہے. ٹھیک ہے, اچھے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کوالٹی ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کیمپس اسکول ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نیٹ ورک ٹائپ ہو. لیکن اگر ہم ان کی بات کریں ایسے اسکولس کی جن کا پرپز ہی کمرشلائزیشن ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی خیر آتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن سی پی ڈی کورسز ٹیچرز ہوں, ہیڈز ہوں, پرنسپلز ہوں,
اس کے علاوہ کارپوریٹ سیکٹرز کے جو لوگ ہیں HR پروفیشنلز ہیں تو کچھ کورسز ہمارے پاس ایسے ہیں جو کارپوریٹ سیکٹرز کے لیے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ہیڈشپس کے لیے ہیں, ہیڈس کے لیے ہیں, جیسے ٹرین دا ٹرینر کورس ہے, جیسے ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ اسکول مینجمنٹ کا کورس ہے, کوالٹی مینجمنٹ سسٹمز ہیں. یہ تمام انٹرنیشنلی ایکریڈیٹڈ ہیں CPD اسٹینڈرڈس آفس UK سے بھی. اس کے سرٹیفکیٹ کی کیا اہمیت ہے, مطلب آپ کے سنیپرا کی یا اس کے؟ دیکھیں سائنیپرا آفیشیل CPD لائسنس ٹریننگ پرووائڈر ہے, ٹھیک ہے, اینڈ یہ سرٹیفکیشن جیسے میں نے آپ کو ٹیگ کیا کہ وی آر ایکریڈیٹڈ فرام CPD اسٹینڈرڈس آفس UK. یہ جو ایکریڈیٹیشن باڈی ہے اٹ از دا سیم دیٹ ہیز ایکریڈیٹڈ یونائٹڈ نیشنز, ISO, BBC, ٹائمز, کیمبرج اینڈ دیر آر نمبر آف جائنٹس تو ابھی آپ جو سمجھتے ہیں جیسے کیمبرج کے سرٹیفکیٹ کی کریڈیبلٹی اور ورتھ ہے, سائنیپرا کے سرٹیفکیٹ کی سیم کریڈیبلٹی اینڈ ورتھ ہے. ریسنٹلی وی ہیو میڈ اے اسٹریٹجک الائنس ود اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل اور جو دیٹ از اے پروجیکٹ آف فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ گورنمنٹ آف پاکستان. تو اب اس میں ڈویل سرٹیفکیشن ایڈ ہے, اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا سرٹیفکیٹ بھی ایڈ ہو گیا ہے اور CPD اسٹینڈرڈس آفس کا بھی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے جو پاکستان کے اندر ہیں اینڈ دوز ہو وانٹ ٹو امیگریٹ ان فیکٹ ان اینی ادر کنٹری. جیسے بہت سے لوگ باہر جاتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے, کوئی UK جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ٹیچرز ہیں, ہیڈز ہیں, تو وہ یہ کورسز جو ہے اب ان کی ریکوائرمنٹ ہیں کیونکہ انٹرنیشنل ورلڈ میں اب یہ مینڈیٹری ہے, کمپلسری ہے فار ایوری پروفیشنل ٹو ریگولیٹ ہز اور ہر CPD hours ایز پر جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی طرف آتا ہوں سر, اسکول کے ساتھ ساتھ کوچنگ کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے آج کل؟ سر وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. دراصل میں صرف چند منٹ میں آپ کی بات کا جواب پورا کروں گا. دراصل بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد میرا تعلق چونکہ کراچی سے, اس لیے میں کراچی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. قیام پاکستان کے بعد جو لوگ مائیگریٹ کر کے انڈیا سے پاکستان آئے ان میں اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی تھی اور پاکستان کو پڑھانے لکھانے کی ضرورت تھی. ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ جو ان کے بچے آئے تھے ان کو بھی ضرورت تھی. انہوں نے آ کر ادارے قائم کیے کیونکہ وہ وہاں بھی اسی کام سے منسلک تھے. انہوں نے آ کر ادارے قائم کیے جن کے بڑے بڑے نام ہیں اور آپ ان سب کو جانتے ہوں گے, میں بھی جانتا ہوں, بات طویل ہو جائے گی. اس لیے جب ان اداروں کو قائم کیا, حکومت نے, گورنمنٹ نے اپنے ادارے قائم کیے, بہت اچھی بات ہے, ایک ہیلدی کمپٹیشن کریٹ ہوا. لیکن بہت جلد وہ کمپٹیشن ختم ہونے کی طرف آنے لگا تو اچانک سے ان تمام اداروں کو گورنمنٹ نے نیشنلائز کر دیا. بہت بڑی بات. جب گورنمنٹ نے نیشنلائز کیا, نیشنلائز پوری دنیا میں ادارے ہوتے ہیں, گورنمنٹ ان کو چلاتی ہے مگر ان کی ویجیلنس بھی کی جاتی ہے. بدقسمتی سے گورنمنٹ نے ادارے تو قبضے میں لے لیے, کالجز تو لے لیے, اسکول تو لے لیے, لیکن ان کی نگرانی دیکھ بھال نہیں کر سکے. تو جب دیکھ بھال نہیں کر سکے تو آہستہ 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 ان اداروں سے منسلک جو لوگ تھے وہ ان کی ڈیڈیکیشن میں آہستہ آہستہ کمی ہوتی چلی گئی وقت کے ساتھ ساتھ. جیسے ایک بالٹی میں پانی بھرا ہوا اور ایک قطرہ پانی کا ڈال دیں تو آہستہ 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 ڈیفیوز ہو جاتا ہے. تو جب اداروں کو اپنے قبضے میں لیا گیا تو وہ جو پرائیویٹ اداروں میں پڑھاتے تھے اب وہ گورنمنٹ کے ملازم بن گئے. آہستہ 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 وہ بات سلسلہ ختم ہو گیا. اب جب ختم ہو گیا سلسلہ تو ڈیفینیٹلی ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. تو ضرورت پیش آنے لگی کہ جو گورنمنٹ کے اداروں میں جو کمی آ رہی ہے, ڈیفینیٹلی جن لوگوں نے وہ ادارے بنائے تھے ان کو بوڑھا بھی ہونا تھا, ان کو ریٹائر بھی ہونا تھا, ان کی جگہ نئی جنریشن کو ریپلیس بھی کرنا تھا. نئی جنریشن میں وہ ڈیڈیکیشن نہیں آئی. تو آپ نے دیکھا کہ 80s تک تو سلسلہ چلا اور 80s کے بعد کراچی میں پہلا کوچنگ سینٹر قائم ہوا. پھر اس کے بعد ایک اور ایک اور ایک اور. اگر ویجیلنس صحیح ہوتی, نگرانی اچھی ہوتی تو
ہمیں یہ پرائیویٹ سیٹ اپ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی, کسی کو بھی نہ پڑتی. جیسے میں نے بھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے, آپ نے بھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوگا, لیکن ہمارے بچوں نے نہیں پڑھا, کیونکہ اس وقت اس معیار کے تھے وہ ادارے. جب ان کا معیار کم ہوا, ڈکلائن کی طرف گئے, تو ڈیفینیٹلی اب جگہ تو خالی رہتی نہیں ہے. پھر وہی والی بات کہ کسی بھی لائن کو اگر بغیر ٹچ کرے ہوئے چھوٹا کرنا ہو تو سمپل سا طریقہ ہے, اس کے برابر میں ایک بڑی لائن کھینچ دیں. تو ایسا ہی ہوا, تعلیم میں بھی ایسا ہی ہوا کہ بڑی لائن کھینچی تو خود بخود وہ ادارے چھوٹے ہو گئے, اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ پہلے اسکولوں کی حد تک, اور اب تو وہی حال جو اسکولوں میں ہے وہی حال کالجز میں بھی ہے, اور سونے پہ سہاگا اب وہی معاملات یونیورسٹی لیول تک پہنچ گئے ہیں. آپ اگر دیکھیں اتنے بڑے شہر جو 4 کروڑ آبادی کا کہلاتا ہے, این ڈی 1 ہے. اتنے بڑے شہر میں کم سے کم این ڈی 10 ہونی چاہیے تھی. ڈاؤ 1 ہے, جے ایس ایم یو 1 ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ایک ادارہ بنانے کے بعد پھر دوبارہ زندگی بھر ادارہ بنے گا ہی نہیں. کرایا کیا جا رہا ہے, کرایا جا رہا ہے, یہ کیا ہے, کیا کہیں گے اس سے؟ بس یہی ہے کہ توجہ نہیں ہے. اور کہیں ایسا تو نہیں نجی ادارے والے اور یہ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو جیسا چلنا ہے چلنے دو, ہمارے والوں کو تھوڑا سا, کیونکہ ہمیں بھی تو کچھ نہ کچھ بینیفٹ ملے. ہاں, بس میں نے شروع میں آپ سے عرض کی تھی کہ بینیفٹ حاوی ہو گیا ہے, اور ہر جگہ بینیفٹ حاوی ہو گیا ہے. ایمانداری پیچھے چلی گئی ہے, ڈیڈیکیشن پیچھے چلی گئی ہے, اور یہ تمام چیزیں حاوی ہو گئی ہیں جس سے ہمارا مطلب آپ خود بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس میں ہے سچائی, ہے کچھ نہ کچھ اس میں سچائی 100% ہے. اگر گورنمنٹ کے ادارے اپنا کام اپنے ایمانداری اپنی ڈیڈیکیشن سے کر رہے ہوتے تو ان کی ضرورت ہی نہیں تھی. آج اتنے بڑے بڑے رقبوں پر اسکول اور کالجز خالی پڑے ہوئے, ویران پڑے ہوئے. سر این جی اوز کو بھی تو دے رہے ہیں یہ لوگ کہ آپ چلائیں, اس طرح چلائیں, تو کیا اس میں کچھ رزلٹ اچھا آنے کی امید ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ این جی اوز کو بھی دیے جا رہے ہیں, لیکن ان اداروں کو بھی اسکول اور کالجز دینا چاہیے جو اس کام کو بہت اچھی طرح کر رہے ہیں, بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں, بڑے اسکیل پر کر رہے ہیں. اور ٹھیک ہے سر, اس پہ گفتگو کرتے ہیں, مجھے اشارہ ایک مرتبہ پھر بریک کرو, پھر سے آپ کے سوال کی طرف. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر آپ نے اس پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کب تک میں سر آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور آپ نے بالکل ایکسیپٹ کیا کہ واقعی اس وقت ایسا ہو رہا ہے, لیکن ساری چیزیں بالکل پرفیکٹ نہیں ہیں. کچھ نہ کچھ کوتاہیاں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے, کچھ نجی اداروں کی طرف سے بھی ہے, کچھ اس کی طرف سے بھی. اگر جو این جی اوز کی ہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ این جی اوز کو ایسے بھی دے دیے جا رہے ہیں کہ بھئی وہ چلا سکتی ہے کہ نہیں چلا سکتی, پھر 5 سال کے بعد واپس لے لیں گے. یہ بھی اس طرح کا ہے کچھ چکر؟ بالکل ایسا ہے, اور این جی اوز کے حوالے اسکول کیے جا رہے ہیں اور کرنا چاہیے. لیکن بڑے بڑے پروفیشنل انٹلیکچول ایسے ہیں جو اس کام کو بہت اچھا کر کے کر رہے ہیں, اور میری تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے اداروں کو بھی آگے لے کر آئیں تاکہ کمپٹیشن کریٹ ہو ان لوگوں میں جو این جی اوز کے تھرو یہ کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں میں جو این جی اوز کے تھرو یہ کام نہیں کر رہے. کمپٹیشن یہاں پر بھی آنا چاہیے, اور ہیلدی کمپٹیشن سے ڈیفینیٹلی ہماری قوم کا, ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا. سر اکثر میں نے یہ بات سنی, آپ کی طرف آتا ہوں, قرۃ العین آپ مجھے غور سے دیکھ رہی کہ میری طرف سوالات آپ کے کم ہیں, لیکن بہرحال آتا ہوں میں آپ کی طرف بھی. سر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اکثر میں نے سنا پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن, پرائیویٹ اسکول والے یہ جتنے بھی ہیں, یہ سب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں, اتنے زیادہ چیزیں کی جاتی ہیں, ہمیں وہ بینیفٹ نہیں دیا جاتا, جبکہ ہم جو ہے نا 70% جو ہے نا گورنمنٹ کا کام کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے. کیا کہیں گے آپ اس کے؟ جی بالکل, آپ کی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ان مشکلات کا شکار تمام پرائیویٹ ادارے ہیں, اور اتنے ہیں کہ یہ انگلیوں کے نشانات ختم ہو جائیں گے. پروفیشنل ٹیکس والے ہمیں تنگ کرتے ہیں, اور ای او بی آئی والے سوشل سیکیورٹی اور پبلسٹی ٹیکس, یہ ٹیکس. اچھا, ان کو
ان کے مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا کہ یہ گورنمنٹ ملازم ہے، گورنمنٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئے ہیں. مقصد ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ موت کو دکھائیں اور بخار پہ راضی کر لیں. اپنے آتے بھی ہمارے اپنے لیے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اتنا اماؤنٹ بتاتے ہیں وہ ٹیکسز کی مد میں کہ جو دینا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی انہی سے پھر نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ یار اتنا پیسے تم لے لو، اتنا کر دو، اور ایسا ہو بھی جاتا ہے. لیکن کچھ تو ادارے میں مانتا ہوں کہ کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جو واقعی آپ کہہ رہے ہیں بالکل، لیکن آپ کے ادارے بھی تو کچھ ایسے ہیں کہ جو سیکورٹی ڈپازٹ فلاں یہ وہ 60 ہزار روپے ایک ایڈمیشن کے اندر لے رہے ہیں، ان کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ جو 7,000 اور 6,000 فیسیں ہیں، یہ کوئی ایسی نہیں ہیں جس کے لیے یہ کہا جائے. یہ نہیں کہہ رہا میں، جو اسٹارٹ میں ایڈمیشن کے لیے جو جا رہا ہے 50 ہزار 60 ہزار 70 ہزار. جی بالکل، ایسے ادارے بھی تو یہ والے ادارے جو چند ہے یہ دوسروں کو بھی متاثر کرے جس کی فیسیں 2,000 ہے 3,000 ہے 4,000 ہے؟ کیا نہیں، الحمدللہ یہ ادارے دوسروں کو متاثر نہیں کر رہے، اور اپنا اپنا ویژن ہوتا ہے. اور جو 50 ہزار روپے ایڈمیشن فیس کی مد میں لے رہے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز اس بات کا جواب وہی بہتر دے پائیں گے. لیکن میں اپنے پلیٹ فارم سے اگر بات کروں تو الحمدللہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہے، اور ایک بہت ہی مناسب سی فیس میں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، جس میں کوئی ایڈمیشن فیس شامل نہیں ہوتی، جس میں کوئی ادر چارجز شامل نہیں ہوتے. اور ان تمام چیزوں کو سر میں آپ کا نہیں کہہ رہا، میں نے اسی طرح اپنے سوال کو واپس ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000 تک کی فیس کو وہ کیے ہوئے. بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو 30 40 ہزار روپے منتھلی فیس بھی ہے، اور وہ جب ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لاکھ 70 ہزار ایڈمیشن کے ایک سلیم صاحب ایسے ادارے اگر بالکل یقیناً ہیں، آپ اگر دیکھیں ان کی پرسنٹیج اگر نکالیں تو وہ 5 to 10% سے زیادہ نہیں ہے. الحمدللہ 90% ادارے ایسے ہیں جو ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو 50 ہزار ایڈمیشن فیس دے کر سیٹسفیکشن ملتی ہے، وہ ڈیفینیٹلی ادھر آتے ہیں. لیکن پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان کے تحت اگر دیکھا جائے تو 90% لوگ اسکول کی کوچنگ سینٹر کی صورت میں اپنے ملک اور اپنے قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اچھا آپ سے ایک اور سوال کر کے پھر قرۃ العین کی طرف آتا ہوں. صرف مختصر جواب چاہیے آپ کا. آپ کے اسکول کے پلیٹ فارم سے، کالجیٹ کے پلیٹ فارم سے کیا پوزیشن حاصل کی ہے بورڈ میں یا اس کے اندر آپ کے بچوں نے؟ جی سب سے پہلی بات، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس طرف جائیں گے تو میں اس کے پروف لے کر آتا. نہیں مجھے قرۃ العین اس کا پروف موجود ہے ہمارے ادارے سے. اگر آپ آئیں تو الحمدللہ پہلا ہی سال تھا ہمارا جس میں پوزیشن، ہمارے پاس اس وقت درجنوں پوزیشن ہیں جو ہمارے اداروں میں ڈسپلیڈ ہیں، اور ایئر کے ساتھ فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن. الحمدللہ میں کالجیٹ وہ ادارہ ہے جو انٹر بورڈ میں اور میٹرک بورڈ میں ہر سال 3 میں سے 1 پوزیشن ضرور لیتا ہے. الحمدللہ اس کا ایک بہت بڑا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کی طرف آؤں گا اور پھر دیکھوں گا بھی. اچھا آپ کی طرف آتے ہیں، سنیپرا کا کیا کردار ہے CPD کے حوالے سے؟ سنیپرا اور CPD کیا ہے یہ؟ سنیپرا ایجوکیشن کنسلٹنسی جو ہے پاکستان میں پہلی پرائیویٹ آرگنائزیشن. ایک اور سوال اس کے ساتھ ہی جوڑ دیتا ہوں آپ کو، CPC کورسز کون جوائن کر سکتا ہے؟ اچھا، سنیپرا ایجوکیشن کنسلٹنسی جو ہے پہلی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے پاکستان میں جس نے پہلی مرتبہ، آپ پائنیئر کنسیڈر کر سکتے ہیں، CPD کورسز اس وقت سٹارٹ کیے تھے جب HEC نے بھی کام کرنا سٹارٹ نہیں کیا تھا CPDs پہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ 2 ایئرس سے HEC نے، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایکریڈیٹیشن کاؤنسلز کو نامینیٹ کیا ہے پاکستان کے اندر، اور وہ اب ایکٹیو بھی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں. بلکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے لیے تو انہوں نے مینڈیٹری کر دیا ہے HEC نے کہ ان کے پروفیشنلز کو ہر سال کچھ CPD آرٹس جو ہیں مینڈیٹری چاہیے، ادروائز ان کی ڈگریز کینسل ہو جائیں گے. ہاں ایجوکیشن میں بھی کام ہو رہا ہے، اور انٹرنیشنلی تو یہ چیزیں ریگولیٹڈ ہیں کووڈ سے پہلے سے. سنیپرا کا رول اس حوالے سے ہے کہ پاکستان میں ہم نے پہلی مرتبہ CPD کورسز سٹارٹ کیے، اور اس کے بعد سے پھر یہ سفر چل ہی رہا ہے. وی ہیو اسٹارٹڈ فرام 2015 ان فیکٹ آفیشلی. تو
اور انٹرنیشنل سرٹیفکیشنس کے ساتھ یا ایکریڈیٹیشنس کے ساتھ ہم نے 2017 کے اینڈ سے اسٹارٹ کیا. اچھا، موجودہ دور میں اسکل ڈیولپمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت ضروری ہے یا ٹھیک ہے؟ اچھا، اسکلس کی ہمیشہ سے ہی بہت ضرورت ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو سائنیپرا میں ہم اپنے اکثر ایڈز میں بھی ایک ٹیگ لائن یوز کرتے ہیں: "A degree is no longer enough. One has to update his qualification up to the international standards, that is CPD." دیکھیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس کی بھی اگر آپ بات کریں تو اس میں سے ایک گول جو ہے وہ انٹرپرنورشپ کی طرف ہے. یعنی کہ اسکلس جو ہے انسان کو امپاور کرتی ہیں، کسی بھی انسان کو، کہ ڈز ناٹ میٹر کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کا پیچھے کام کرنے کا یا ایکسپیرینس کیا ہے، بٹ اف ہی از ایبل ٹو سرو ان دا سوسائٹی ہی کین. این امیزنگ ایگزامپل آف ڈاکٹر عبدالستار ایدھی. میں نے ڈاکٹر پہ زور دیا ہے، ایسے ڈاکٹر اس کا اسکول بھی نہیں ملے گا آپ کو. ہیوج کوشچن مارک یو کین فائنڈ فار اسکولنگ. ان فیکٹ کوئی کوالیفیکیشن کا ریکارڈ نہیں ہے. پچھلا لاشیں اٹھانے کا ان کا کیا تجربہ ہے؟ کوئی تجربہ نہیں ہے. ایبلٹی کی بیس پہ لیڈر بنا ہے نا. تو ایک عبدالستار ایدھی صاحب کی میں نے بات کی، اس طرح دیر نمبر آف ایگزامپلس. تو میں CPD ریسرچ انسٹیٹیوٹ UK کی بھی فیلو ممبر ہوں، اور CPD ریسرچرز اس بات پہ ایگری کرتی ہیں کہ اسکلس کی بیسس پہ آپ جاب اپرچونیٹیز کا ویٹ نہیں کرتے. یہ جو ہم سارا وقت کریئر کے پیچھے گھومتے رکھتے ہیں ہے نا، ہم کوئی بھی ڈگری کرتے ہیں تو ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کریئر اچیو کریں. ایک حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ رزق کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ ملازمت ہے اور 9 حصے تجارت ہے. ماشاءاللہ. اسکل جو ہے وہ انٹرپرنورز بناتا ہے، ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آتی ہیں اسکلز، مطلب اسکلز امپاور کرتی ہیں. اچھا، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ چونکہ خود بہت مکمل ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہی کامل ہے. تو کامل ہستی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نامکمل چیزیں بنائے. تو اس نے انسان کو اپنی کاملیت کے حساب سے بالکل مکمل بنایا ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان کے اندر جو بائی برتھ اس کی ایبلٹیز ہیں نا، اگر وہ انہی کو یوز کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ کوئی ایک کنٹینیوس پریکٹس یا اسکل کرے، وہ اس کی بیسس پہ بھی کما سکتا ہے. تو اسکلز آپ کو امپاور کرتی ہیں، یا کسی بھی انسان کو، کسی بھی لرنر کو، کسی بھی بچے کو، کسی بھی بڑے کو، کہ وہ ویٹ نہیں کرتا رہے کہ اب بزنس کھلیں تو اس کو جاب ملے. وہ اپنی سروسز آفر کر سکتا ہے. مغل صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت موجودہ دور کے اندر والدین کا کتنا بڑا کردار ہے اپنے بچوں کے حوالے سے، اور ٹیچرز کا کیا کردار ہے؟ جی، میں آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں. تھوڑا سا قرۃ العین کی بات کو کنٹینیو کر لوں. جی، ہم جو اسکلز کی بات کر رہے ہیں، اسکل تو ضروری نہیں ہے کہ جاب کے لیے ہوں. اسکل تو پیدائشی ہونی چاہیے، اور پیرنٹ کو پہچاننا چاہیے، بلکہ انسان کو، بچے کو خود پہچاننا چاہیے کہ میرے اندر اسکل کون سی ہیں. ہو سکتا ہے گانا گانے کی ہوں. اچھا، بچے پوچھتے ہیں کہ سر کس فیلڈ کا اسکوپ زیادہ ہے. میں کہتا ہوں کہ اسکوپ تو ناچنے کا بھی ہے، مگر اسکوپ جیسا ناچ کے تو دکھائیں. اسکوپ تو گانا گانے کا بھی ہے، اسکوپ جیسا گانا تو گائیں. تو اسکلز کی جہاں تک بات ہے، پیدائشی اسکل ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو نوکری کے لیے پالش کریں. ہم اپنی ان اسکل کو اپنے لیے بھی پالش کر سکتے ہیں. ہمارے اندر اپنے گھر میں چھوٹی موٹی چیزیں خراب ہوتی رہتی ہیں. روڈ پر جا رہے ہیں، گاڑی خراب ہو گئی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہوا کیا ہے. تو اسکل تو ہمارے اپنے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے اسکل تو خیر بے حد ضروری ہیں، لیکن ہمارے اپنے بھی کام کی چیز ہے. دوسری بات، میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. سوری، آپ نے جو والدین کے حوالے سے سوال کیا تھا. والدین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، ایک بہت بڑا اہم کردار ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے اور ابھی بھی ہے، لیکن اس کردار میں کچھ چینجز آئی ہیں. جیسے مثال کے طور پر، آپ کے اور میرے والدین جب استاد کے پاس لے کر جاتے تھے اپنے بچوں کو، تو ایک جملہ ضرور بولتے تھے کہ استاد محترم، کھال آپ کی ہے، ہڈیاں ہماری ہیں. اور میرے والد جب لے کر گئے تھے، انہوں نے اس جملے کو اور بڑھا دیا کہ کھال آپ کی ہے، ہڈیاں ہماری ہیں، اور اگر مر جائے تو دے دیجیے گا، ہم تدفین کر دیں گے. میں نے اپنے والد کا چہرہ دیکھا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں، لیکن وہ شاید کم پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن سمجھدار بہت تھے.
اس میں سائیکولوجی انوالو ہے. اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہے کہ استاد پرانے زمانے کا ظالم ہوتا تھا, جابر ہوتا تھا, مار مار کے کھال دار دیا کرتا تھا. ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ آتا ہے بچے کے اوپر کہ یار ان کو اتنے اختیارات ہیں, یعنی جو کام میرا والد گھر پہ نہیں کر رہا وہ کام میرا استاد یہاں پر کر سکتا ہے, اور میرے والدین خود اجازت دے کر گئے کہ ایسا بھی کر سکتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اب کمپیریٹیولی اپنے ٹیچر کی بات کو زیادہ مانے گا, زیادہ ایکسیپٹ کرے گا, کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے مغل صاحب, بہت شکریہ, کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. قرۃ العین صاحبہ بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا, ہمارے ساتھ جو ایجوکیشنسٹ تھے ماشاءاللہ جس گہرائی سے بات کر رہے تھے کہ ایجوکیشن کے اندر کوچنگ کا کیا کردار تھا اور کوچنگ کیوں وجود میں آئی, یہ اس کے اوپر بھی بڑی سحر انگیز گفتگو ہوئی, اور نو ڈاؤٹ کہ بڑا اچھا جواب کے ساتھ انہوں نے ہمیں مطمئن کیا. اور جس طریقے سے بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ماضی کے جو اختیارات جو پیرنٹس سے دے کے جاتے تھے ٹیچرز کو, وہ بڑی اہمیت کے حامل تھے, اور آج جو ہے تھوڑی سی اس کے اندر فقدان اس لیے آ گیا کہ بچے ایک دوسرے کی ویڈیوز کے حوالے سے دیکھ کے ایک ٹیچر کے سامنے ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹیچر بھی بڑا ڈپریشن کے اندر ہوتا ہے کہ ایسا نہیں میں نے اگر اسے مار دیا تو پھر پیرنٹس بھی آ جائیں گے. تو پیرنٹس کا جو ماضی کا کردار تھا وہ ایک بہترین کردار تھا, وہ اب اختیارات کے حوالے سے سب چیزیں ان کو دے کے جاتے تھے, لیکن آج کے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو زیادہ فیور کرتے. میں یہ کہوں گا کہ ماضی کے اختیارات کے حوالے سے اب جو مستقبل اور جو آنے والا وقت ہے اور حال کے حوالے سے میں کہوں گا کہ وہ اختیارات کا اگر اسی طریقے سے اپنے بچوں کو اپنے ٹیچر کے ساتھ منسلک کرے تو ایک بچہ بہترین مستقبل کا معمار, ایک بہترین مستقبل کا معمار بن سکتا ہے. اور صلاحیتوں کے حوالے سے میں کہوں گا کہ واقعی اس کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو صلاحیت ہے اس کو کس طریقے سے امپرومنٹ کیا جائے, یہ ٹیچر بچے اگر سب مل کے اس کو ایک بہترین طریقے سے لے کے چلے تو ایک اچھا اسٹوڈنٹ, ایک اچھا انسان جو اپنے حوالے سے بہترین انسان بن سکتا ہے. اور ہم خود اپنا احتساب کریں, میں ہمیشہ یہ کہتے ہوا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ ایک ٹیچر کی حیثیت سے, ایک باپ کی حیثیت سے, ایک انسان کی حیثیت سے کہ ہم جو ہے کہاں کھڑے ہوئے, کیا ہمارے میں کوئی غلطیاں ہے. جب ہم اپنی اصلاح کریں گے تو سامنے والا دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی اپنی بھی اصلاح کرے گا اور بہترین انسان ایک بہترین وجود میں آئے گا, اور انشاءاللہ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا. دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اللہ آئے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.